اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین خاتم نبیین ابی القاسم محمد پروردگار عالم شہزادی کونین کی صدقے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس اور پڑھنے والے حاضرین مجلس کو آل محمد علیہ السلام کا اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے احباب بالخصوص ملک شعیب بھائی کی مرحومین اور اس بچے عذاب پہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں جن کے مرحومین اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بالخصوص آغا سید حامد علی شاہ موسوی سرکار اور بھائی مادنی سید تراب حسین شاہ قاسمی، ان کو درجات بلند عطا فرمائے۔ پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پروردگار عالم قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب عطا فرمائے۔ پروردگار عالم قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب عطا فرمائے۔ پروردگار عالم صبحوں پہ آخری ہجری ہو اور ولد علی کا فطر نصیب عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس دور کی سب سے بڑی دعا حجت الاسلام ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اپنی اپنی دعاؤں کو بہرگت پہنچائیں، شہر درود کریں باز بلند سلام۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع، زیادہ طویل گفتگو کا معیار نہیں، عبادت چند فکرے عرض کر کے اجازت چاہوں۔ جتنے صاحبان پیچھے تشریف فرما ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ کسی بھی موڑ میں مجھے تنہائی کا احساس ہو۔ جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہے کوشش کیجئے گا لفظوں کے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ مجھے کسی بھی موڑ میں تنہائی کا احساس محسوس ہو۔ اجازت ہے جی پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے واجب الاحترام، میرے معزز سامعین و سادات، میری شیعہ سن صاحبان، جنہوں نے بنت پیغمبر کی قبر کو گرایا، یقیناً ہم ان کی اندرونی دشمنی کو پہچانتے ہیں۔ توجہ ہے، ان کی اندرونی دشمنی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہیں آج تک اپنی قبروں کے نشان کہیں معلوم قبروں سے ڈاکٹر علی صاحب زندہ دشمنی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جنہیں مانا تھا، جو ان کے رہبر تھے، جو ان کے پیر تھے، جب ان کی ہی قبریں تاریخ میں چھپ گئی تو انہوں نے چاہا کہ جب ان کی نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں، تو انہوں نے قبریں مٹانا شروع کر دیے۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، تاریخی مجمع میں مجھے تاریخی جملے پہ تاریخی تاریخ چاہیے، مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، انہوں نے جنہیں مانا تھا، جو ان کے رہبر تھے، جو ان کے پیر تھے، جب ان کی ہی قبریں تاریخ میں چھپ گئی تو انہوں نے چاہا کہ جب ان کی نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں، انہوں نے قبروں کے نشان مٹانا شروع کر دیے۔ ورنہ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنے ماؤں کے نبات دودھ کی قیادت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ مولوی مر گئے، علی
آج بھی زندہ ہے. وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے لیکن ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے. جو پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, پوری تاریخ کا معائنہ کر کے دیکھ لو, مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھ لو کہ جو علی اور حسین سے دشمنی کرنے کے لیے آج تھے, آج ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں پتا. آج ان کی قبریں تاریخ میں مٹ گئی. مجھے عزت زہرا کی قسم ہے, جو پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, مجھے بتاؤ مامور رشید کی قبر کہاں ہے, مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے, مجھے بتاؤ حجاج کہاں گیا, مجھے بتاؤ مروان کہاں گیا. وہ جو بڑے بڑے سورما آئے تھے, جو علی کا تخت مٹانے کے لیے آئے تھے, آج ان کی قبروں کا نشان تو کو نہیں پتا. اور جس کی قبر پہ ہل چلانے کے لیے آئے تھے, حسین کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا, حسین کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے, علی کی زرزی پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا, علی کی زرزی پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے. اور جاہلوں, قبریں مٹانے سے بارشوں کا ذکر نہیں مٹتا. یہ ذکر زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے امام تھے, ہمارا امام صلوات پڑھتے. وہ قبریں مٹتی ہیں, یاد رکھنا جوانوں, وہ قبریں مٹتی ہیں جن کا کوئی وارث نہ ہو. قبلہ ڈاکٹر علی صاحب مطیع حسین شاہ صاحب ذاکر مولا کے عظیم مدح خان تشریف فرما ہے. میری بات کی تعریف فرمائیں گے. ترلائی کا عظیم مجمع تشریف فرما ہے. انہوں نے چاہا کہ بطول کی قبر مٹ جائے تو بطول کا نام ہو. مجھے عزت زہرا کی قسم, جسے آج تم جنت البقیع کہتے ہو, وہ آج پہچانی ہی سیدہ کی وجہ سے جاتا. انہوں نے چاہا کہ بطول کی قبر مٹ جائے گی, بطول کا نام کوئی نہیں. اور مجھے دکھ ہے ان دینی رہنماؤں پہ بھائی جنہیں کشمیر کا ظلم تو یاد ہے. شومن پورس پر ریلیاں نکل سکتی ہیں, امریکہ ڈرون حملہ کرے تو اگلے دن تیرے ملک کے ذمہ دار حکومتی ارکان ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ناحق خون ہوا ہے, یہ گھر گرا دیے گئے ہیں. اور مجھے عزت زہرا کی قسم, اگر پاکستان میں ہم احتجاجی مظاہرے کر رہے ہوتے تو انہوں نے کہنا شروع کر دینا تھا. اور مجھے عزت زہرا کی قسم ایک بات میں یہیں پہ واضح کر دوں کہ وہاں پہ صرف محمد کی بیٹی کی قبر نہیں, تو وہ جو ہے وہاں پہ صرف محمد کی بیٹی کی قبر نہیں. مجھے عزت زہرا کی قسم, اگر آج ہم پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہوتے تو یہ لوگ کہنا شروع کر دیتے کہ شیعہ آل محمد سے محبت کرتے ہیں. بھائی وہاں پہ صرف نبی کی بیٹی کی قبر نہیں, وہاں پہ نبی کی بیویوں کی قبریں ہیں. جناب صفیہ کی قبر وہاں پہ ہے, جناب تقیہ ماریہ کی قبر وہاں پہ ہے, جناب ام لیلہ کی قبر وہاں پہ ہے. معذرت کے ساتھ میں مخلص ہوں. ایک بچی ہے 3-4 سال کی, وہ مجلس میں باہر کہیں گم ہو گئی ہے مذکورات میں, تو اس کی ماں جو ہے وہ ادھر باہر میرے پاس موجود ہے. بچی اگر آپ کو ملے, چھوٹی زینب نام ہے اس کا, تو مہربانی کروائیں وہ فوراً اس کو میرے پاس ممبر پہ بھجوائیں. مذکورات میں یا کسی بھی جگہ پر ایک 4 سالہ بچی زینب نام ہے اس کا, اور اس نے سقاف پہنا ہوا ہے. مہربانی فرمائیں اس بچی کو جلد از جلد جو ہے وہ میرے پاس ممبر پہ پہنچائیں. انفیہ نام اچھیا نام ہے اس کا, اور اس کے اوپر سقاف پہنا ہوا ہے پیلے کلر کا, اور اس کے اوپر یا زینب لکھا ہے. مہربانی فرمائیں جی بچی کو یہاں تک پہنچائیں ممبر. وہاں پہ مدینے میں جسے جنت البقیع کہتے ہو, وہاں پہ صرف نبی کی بیٹی کی قبر نہیں, وہاں پہ نبی کی بیویوں کی قبر بھی. توجہ ہے, کوشش کیجیے گا میرے ساتھ سفر کیجیے گا تاکہ میں بات جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جاؤں. وہاں پہ جناب تقیہ ماریہ کی قبر ہے, جناب ام لیلہ کی قبر وہاں پہ ہے, جناب ام سلمہ کی قبر وہاں پہ ہے, امام زین العابدین کی قبر وہاں پہ ہے, امام باقر وہاں پہ ہے, صحابہ وہاں پہ ہے. جو آج صحابہ کے نام پہ بندے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو, وہاں صحابہ کے نام پہ
گئے, وہاں نبی کی بیویوں کی قبریں گرائی گئی. یہاں امت مسلمہ میں خاموشی کیوں ہے؟ یہ خاموشیاں اس لیے ہیں کہ ریال سعودیہ سے آتے ہیں, یہ خاموشیاں اس لیے ہیں کہ تنخواہیں اسرائیل سے آتی ہیں, یہ خاموشیاں اس لیے ہیں کہ روٹیاں امریکہ سے آتی ہیں. تم تو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, تم تو اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلے ہو. مجھے عزت زہرا کی قسم ہے, میری قوم کا ماتمی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا. ہم بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے منبر پر اعلان اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کے شوقی نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرتے ہیں. مالک حسین آپ کو سنتے ہیں کہ طویل گفتگو کا بیان ایک جملہ کہہ کے اجازت ہے. پس زداروں, اسی علی کی بیٹی 5 لاکھ شرابیوں کے بچے جو چلتے ہوئے خیمے میں, جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے شرم کرتی تھی, شام غریبہ سجاد کو پشت پر اٹھا کے چل رہی تھی. بے غیرت کہتے تھے وہ دیکھو جسے چلنا نہیں آتا, وہ ہم علی کی بیٹی زینب ہے. عزاداروں, کربلا کی جنگ لا الہ پر نہیں تھی, کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پر نہیں تھی, کربلا کی جنگ علی شر ولی اللہ, علی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے علی شر ولی اللہ کے بیٹے اور وارث پہ حملہ کر دیا. آج 1400 سال بعد سیدوں کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں سجاد پہ کیا گزری. تاریخ گواہ ہے, کتابیں گواہ ہے, روایتیں گواہ ہیں, مورخ گواہ ہے, مفتی گواہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد اپنی گھر کی حویلی میں داخل ہوئے تو امام سجاد کی والدہ وضو کر رہی تھی تو امام سجاد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور واپس چلے گئے. شام کو آئے, امام حسین نے پوچھا سجاد بیٹے کا ماں سے پردہ تو نہیں ہوتا, تو نے ہاتھ آنکھوں پہ کیوں رکھا اور واپس کیوں چلا گیا؟ امام سجاد رو کے کہتے بابا میری ماں سر کے مسے کے لیے اگر سر سے چادر ہٹاتی تو میری نظر ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی تو میں مرنے سے پہلے مر جاتا. بس عزاداروں, تمہاری اور ہماری سخاوت ایک یہ آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں کہ جب باپ کو بیٹا دفنا کر گھر کی حویلی میں آتا ہے تو باپ کی کمری بیٹے کے سر میں باندھی جاتی ہے. مجھے عزت زہرا کی قسم 3 سال کے بعد, 3 مہینے کے بعد, کتابیں گواہ ہے, کوئی کہتے ہیں 3 سال کے بعد, کوئی کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد, امام سجاد اپنے باپ کا امامہ لے کر گھر کی حویلی میں داخل ہوئے. کسی بیوی نے مسلح چھوڑا, کسی بیوی نے قرآن بند کیا. تاریخ کہتی ہے جب امام سجاد نے امامہ کھولا تازہ خون جاری ہوا, تلواروں سے پھٹا ہوا, نیزوں کے سراغ. تاریخ کہتی ہے امام سجاد نے امامہ اٹھایا ہوا تھا, زینب نے امامہ لیا, قبر محمد پہ گئی, زینب نے قبر محمد پہ جا کے امامے کو ڈالا. تاریخ کہتی ہے قبر محمد میں زلزلہ آیا, قبر تک محمد باہر آئے, کہنے لگے زینب ہٹا دے, زینب ہٹا دے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عزاداروں, اتنا کہنا تھا, زینب رو کے کہتی واہ نانا مرد ہو کے 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا, اور میں مستور ہو کے 70 قدموں پہ کھڑے ہو کے قاتل کی منتیں کرتی رہی, نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس دی. اللہ لعنت اللہ. ایک دفعہ پھر